دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان رہنما کی جس نے پورے افریقہ کو اپنی بہادری، قیادت اور یقین سے بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے برکینا فاسو کے کپتان ابراہیم تراورے کی، جو صرف 34 سال کی عمر میں اپنے ملک کے صدر بن گئے۔ ابراہیم تراورے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کیرا میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ان میں نظم، ایمانداری اور وطن سے محبت کے جذبے کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف واگاڈوگو سے سائنس میں تعلیم حاصل کی اور پھر فوج میں شمولیت اختیار کی۔ تراورے نے فوج میں شمولیت کے بعد سخت تربیت حاصل کی۔ انہیں مالی میں مشنز پر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے بہادری سے اپنی خدمات انجام دیں۔ انہی کارکردگیوں کی بنیاد پر وہ کیپٹن کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ستمبر 2022 میں برکینا فاسو میں عوام بے چینی کا شکار تھی۔ دہشت گردی بڑھ رہی تھی، معیشت گر رہی تھی اور عوام کا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں ابراہیم تراورے نے قدم اٹھایا، فوجی بغاوت کی اور سابق صدر کو ہٹا کر اقتدار سنبھال لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب ملک کو خود مختار اور مضبوط بنایا جائے گا۔ تراورے نے کہا، ہم افریقہ کو خود اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے، ہمیں مغرب پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں نے نوجوانوں میں جوش بھر دیا۔ وہ پان افریکنزم کے حامی بن گئے، یعنی افریقہ کی خود مختاری اور اتحاد پر یقین رکھنے والے۔ عوام نے انہیں نئے تھامس سانیکارا کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے ملک میں فوجی اصلاحات کی، نئی سیکیورٹی فورسز بنائے، سرحدوں کی نگرانی بڑھائی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے وسائل خود سنبھالیں گے، بیرونی طاقتوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سونے اور معدنیات پر قبضہ کرے۔ انہوں نے سونے کی کانوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ مغربی ممالک نے ان کی پالیسیوں پر تنقید کی، لیکن افریقہ کے کئی ملکوں میں نوجوانوں نے انہیں نئی امید کے طور پر دیکھا۔ مالی، ناجر اور برکینا فاسو نے مل کر اتحاد ساحل الائنس آف ساحل اسٹیٹس قائم کیا تاکہ وہ خود اپنی حفاظت کرے۔ ابراہیم تراورے کے لیے سب کچھ آسان نہیں ہے۔ ملک کے کئی علاقے اب بھی دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں اور معیشت کمزور ہے، مگر عوام کا کہنا ہے کم از کم اب ہمیں یقین ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے لیے کھڑا ہے، کسی کے آگے جھکا نہیں۔ ابراہیم تراورے کا خواب ہے کہ برکینا فاسو ایک مضبوط، خود مختار اور پرامن ملک بنے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جنگ صرف بندوقوں کی نہیں، یہ عزت، وقار اور آزادی کی جنگ ہے۔ یہ الفاظ ہر افریقی کے دل میں گونجنے لگے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک لیڈر کی نہیں، بلکہ ایک قوم کی بیداری کی کہانی ہے۔ ابراہیم تراورے نے ثابت کر دیا، نوجوان اگر چاہیں تو تاریخ بدل سکتے ہیں۔